پاکستان میں آج کل برسوں نئے اور پرانے آرمی چیف کے چرچے ہیں، لیکن ہم آپ کو اس ویڈیو میں ماضی میں لے کر جائیں گے کہ ہمارے ملک میں اب تک کتنے آرمی چیف تعینات ہوئے ہیں۔ پاکستان کے پہلے اور دوسرے آرمی چیف انگریز تھے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کو نومبر 2016 میں ملک کا 16واں آرمی چیف مقرر کیا گیا تھا۔ پاکستان کے پہلے کمانڈر ان چیف اپنے عہدے سے 1 سال سے بھی کم مدت میں ریٹائرڈ ہوئے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح کے احکامات نہ ماننا ہی ان کی ریٹائرمنٹ کی وجہ تھی۔ جنرل فرینک کی طرح جنرل ڈگلس نے بھی گورنر جنرل کے کشمیر کے محاذ پر فوج بھیجنے کے احکامات تسلیم نہیں کیے اور اپنی مدت سے قبل ہی ریٹائرڈ ہو گئے۔ وہ پاکستان کے آخری برطانوی آرمی چیف تھے۔ ایوب خان پاکستان کے پہلے مقامی 4 سٹار جنرل اور واحد خود نامزد فیلڈ مارشل تھے۔ وہ 1958 میں صدر پاکستان بنے اور تقریباً 6 سال تک آرمی چیف کے عہدے پر رہے۔ کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان کے انتہائی وفادار جنرل محمد موسیٰ ان کے دور حکومت میں 2 مرتبہ آرمی چیف رہے۔ ایوب خان نے انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد 1967 سے 1969 تک مشرقی پاکستان کا گورنر بنایا تھا۔ ایوب خان نے جنرل یحییٰ خان کو 1966 میں آرمی چیف بنایا اور 1969 میں انہیں صدارت لینے کی پیشکش کی۔ جنرل یحییٰ نے فوجی حکومت قائم کی۔ انہیں 1971 میں بھٹو کو حکومت سونپنے کے بعد اپنے گھر میں قید کیا گیا۔ اس وقت کے صدر ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل گل حسن خان کو آرمی چیف بنایا اور وہ صرف 2 ماہ تک آرمی چیف رہے۔ انہیں حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کی روشنی میں عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل ٹیکا خان کو آرمی چیف بنایا۔ وہ اپنی مدت ختم ہونے کے بعد بھٹو کی حکومت میں ہی سیکیورٹی اور دفاع کے مشیر مقرر کیے گئے۔ جنرل ضیاء الحق 4 ادوار تک ملک کے آرمی چیف رہے۔ 1977 میں مارشل لا لگانے کے بعد وہ 1978 سے 1988 میں اپنی وفات تک ملک کے صدر بھی رہے۔ جنرل اسلم بیگ ضیاء الحق کے بعد ملک کے آرمی چیف بنے اور بے نظیر کی حکومت کا قیام بھی انہی کے دور میں ہوا۔ اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے انہیں عہدے میں توسیع دینے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد وہ ریٹائرڈ ہو گئے۔ صدر غلام اسحاق خان نے جنرل آصف نواز کو آرمی چیف مقرر کیا، لیکن وہ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ وہ اپنی مدت آرمی چیف مکمل نہ کر سکے۔ بطور آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ نے اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف کو استعفوں اور 1993 کے انتخابات میں حصہ لینے پر مجبور کیا۔ ان انتخابات میں بے نظیر بھٹو وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ جنرل عبدالوحید کاکڑ اپنی مدت پوری ہونے کے بعد ریٹائرڈ ہو گئے۔ جنرل جہانگیر کرامت کو بے نظیر بھٹو نے آرمی چیف مقرر کیا۔ بعد میں وزیر اعظم نواز شریف نے انہیں سویلین حکومت کے ساتھ اختلافات کی وجہ سے عہدے سے ہٹایا۔ وہ بعد ازاں 2004 سے 2006 تک اس وقت کے فوجی حکمران جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں امریکہ میں پاکستانی سفیر بھی تعینات رہے۔ جنرل پرویز مشرف کو وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی حکومت میں ملک کا نیا آرمی چیف مقرر کیا۔ وہ 1999 میں مارشل لاء کے ذریعے حکومت میں آئے۔ وہ 1999 سے 2002 تک پاکستان کے وزیر دفاع اور چیف ایگزیکٹو رہے۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی کو نومبر 2007 میں جنرل پرویز مشرف نے آرمی چیف مقرر کیا اور وہ آصف علی زرداری کی حکومت کی منظوری کے بعد 2 ادوار تک ملک میں آرمی چیف کے طور پر تعینات رہے۔ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے ان کا جانشین مقرر کیا۔ جنرل رحیل شریف پاک فوج کے 4تھے سپہ سالار تھے، جنہیں وزیر اعظم نواز شریف نے تعینات کیا۔ اپنی تعیناتی کے وقت انہیں عہدے کے لیے مضبوط امیدوار تصور نہیں کیا جا رہا تھا، تاہم آپریشن ضرب العضب کے آغاز کے بعد ان کے چاہنے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کو 26 نومبر 2016 کو اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے آرمی چیف تعینات کیا تھا۔
بعد ازاں اگست 2019 میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے ان کی مدت میں توسیع کی اور معاملہ سپریم کورٹ میں گیا، جہاں پارلیمنٹ سے قانون سازی کا کہا گیا اور پارلیمان سے باقاعدہ قانون بنایا گیا۔ جنرل عاصم منیر کو وزیر اعظم شہباز شریف نے 24 نومبر 2022 کو پاک فوج کا سربراہ نامزد کیا۔ انہوں نے 29 نومبر 2022 کو پاک فوج کے 17ویں سپہ سالار کی کمان سنبھالی۔ جنرل عاصم منیر ملک کے واحد آرمی چیف ہیں جو ISI اور MI کے سربراہ رہ چکے ہیں۔